السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا ہارر سٹوری چینل جنات کی دنیا۔ دوستو، آپ نے چڑیل یا ڈائن کا نام تو سن رکھا ہوگا، مگر کیا اس کا حقیقی زندگی میں بھی کوئی وجود ہے؟ جی ہاں، آج کی دل دہلا دینے والی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ساحر رؤوف صاحب نے، جو ہمارے گروپ کے ممبر اور ایک اچھے رائٹر بھی ہیں۔ ساحر رؤوف صاحب لکھتے ہیں، یہ تحریر فرضی نہیں ہے، اس کا کہیں نہ کہیں سچائی سے تعلق ہے، کیونکہ اس حقیقت سے میں خود روبرو ہوا ہوں۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جاب سے منسلک تھا اور حسب معمول گھر آتے وقت اکثر مجھے دیر ہو جایا کرتی تھی اور بعض اوقات رات کا 1 بج جایا کرتا تھا۔ دیر کا سبب دراصل فاصلے کا زیادہ ہونا اور ٹریفک کا نہ ملنا تھا۔ میں اپنے کام سے 9 بجے کے بعد فارغ ہو جاتا اور پھر اسٹیشن پر کافی دیر کھڑا رہنا پڑتا۔ میرے گاؤں کی طرف آنے والی بس رات 10 بجے کے بعد آتی یا کبھی 11 بھی بج جایا کرتے تھے۔ خیر، اس دن حسب معمول میں کام سے فارغ ہو کر بس کا انتظار کر رہا تھا اور بس 11 بجے ہی آئی۔ کافی انتظار کے بعد پھر گاؤں سے 5 کلومیٹر پر ایک بس سٹاپ اس نے مجھے 11:50 پر ڈراپ کیا۔ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دراصل گاؤں کو جانے والا یہ طویل راستہ بہت سی قیاس آرائیوں کا مرکز بنا ہوا تھا، کیونکہ شام 5 بجے کے بعد کوئی بھی اس راستے سے گاؤں کی طرف نہیں جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس راستے پر انہوں نے کئی بار کوئی مافوق الفطرت مخلوق دیکھی ہے اور عجیب و غریب آوازوں کا ذکر بھی سننے میں آیا تھا۔ اس راستے کی ساخت بھی کچھ ڈر پیدا کرنے کا باعث تھی۔ دراصل اس راستے کے آغاز میں بس سٹاپ پر کچھ دکانیں بنی ہوئی تھی جو مسافروں کے یہاں اترنے یا جانے کے باعث دن کے 5 بجے تک کھلی رہتی۔ ان دکانوں کی وجہ سے دن کے وقت کچھ رونق رہتی، لیکن 5 بجے کے بعد یہاں اتنی ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے رونق نہ ہونے کے برابر ہو جاتی، اور جیسے جیسے رات کا آغاز ہوتا تو یہاں الو بولنا شروع ہو جاتے اور ہر طرف ہو کا عالم ہو جاتا۔ خیر، اسی راستے پر ایک فون ایکسچینج والوں کی بہت پرانی عمارت موجود تھی، جو بہت پہلے تقریباً 30 سال سے بے آباد ہو چکی تھی۔ ڈر کی اصل وجہ یہی عمارت سمجھی جاتی تھی۔ ویسے بھی گاؤں جانے کا یہ راستہ مختصر تھا دوسرے کی نسبت، کیونکہ دوسرا راستہ 8 کلومیٹر لمبا تھا اور گاؤں پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی تھی۔ خیر، میں اسی راستے سے گاؤں جایا کرتا تھا، کیونکہ میں ان باتوں پر اتنا یقین نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا، یہ ہے بھی حقیقت۔ میں شروع سے نہ ڈر سا تھا، میری فطرت میں خوف نہیں تھا۔ خیر، اپنے قصیدے پھر کبھی سہی۔ یہ منگل کی رات تھی اور 21 جنوری کا دن چل رہا تھا۔ سردی کافی زیادہ تھی مگر دھند نہیں تھی۔ ہاں، آسمان پر بادل کی موجودگی ضرور تھی۔ میں نے لیدر جیکٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی اور بیگ کندھے سے لٹکائے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے کے اطراف دور تک نہ کوئی جھاڑی اور نہ درخت تھا، غرض یہ کہ ویران تھا راستہ۔ خیر، میں تیز قدموں کے ساتھ راستے طے کر رہا تھا، ساتھ ساتھ مونگ پھلی بھی کھاتا جا رہا تھا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اب میں اس عمارت کے پاس پہنچنے والا تھا، جو مشہور خوف بنی ہوئی تھی۔ میری نظریں عمارت کے گیٹ پر تھی، کیونکہ موڑ پر سامنے کی طرف اس کا گیٹ پہلے نظر میں آ جاتا تھا۔ خیر، گیٹ کو پار کرتے ہوئے جیسے ہی راستہ سیدھا ہوا، مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ گیٹ کی ایک جانب سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس میرے ہر قدم اٹھانے کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کوئی پرواہ نہ کی، مگر ایک آواز نے مجھے پیچھے دیکھنے پر مجبور کیا، اور وہ آواز کسی جانور کے غرانے کی تھی، بہت ہی ہلکی مگر خوف پیدا کرنے والی آواز۔ میں نے سوچا شاید کوئی آوارہ کتا ہو، اس لیے اپنی جینز سے بینڈ نکال لیا اور میرے پاس کچھ نہ تھا جس سے وقت پڑنے پر میں مدد لے سکوں۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ میرے اور گیٹ کے بیچ دوری کوئی 15 فٹ کے قریب ہوگی۔ اندھیرے کی وجہ سے منظر مدھم سا تھا۔ موبائل میں نے نکالا نہیں تھا۔ خیر، میں نے دیکھا کہ ایک سرنما شے
गेट से मुंसलिक दीवार से मेरी तरफ झांक रही है। दूसरे ही लम्हे मेरा आवारा कुत्ते वाला वहम दूर हो गया। इसकी वजह ये थी क्योंकि दीवार की ऊंचाई 7 फुट से ज्यादा थी और कुत्ते का कद मुश्किल से 2 या 3 फुट तक होता है। वो सर जो मध्यम सा नजर आ रहा था दीवार के ऊपर से मेरी तरफ झांक रहा था। मतलब जाहिर है कि वो कुछ भी था, कद इसका 7 फुट से ज्यादा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं खतरे में हूँ और ये या तो कोई डाकू है या फिर कोई नशेई जो पैसों के लिए मेरे साथ ज़रूर हाथ करेंगे। सो इसलिए मैंने गांव की तरफ तेज़ी के साथ चलना शुरू कर दिया। अभी मुश्किल से 3 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे हड्डियाँ चबा रहा है। साफ हड्डियों के चबाए जाने की आवाज़, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो यकीन करें मेरे पाँव उखड़ गए क्योंकि 7 फुट के करीब और बहुत भयानक शक्ल की औरत नुमा मखलूक मुझसे 10-20 कदम के फासले पर खड़ी थी। रात के इस अंधेरे में इसका औरत नुमा साया वाज़ेह नजर आ रहा था। इस रास्ते पर पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। फिर आज यूं अचानक इस तरह हो जाना इंतहाई भयानक और खौफनाक लग रहा था। सच पूछे खौफ क्या होता है आज पहली बार एहसास हो रहा था। वो जो कुछ भी था इसका इरादा मेरे साथ खैर करने का ना था और जो चुबाए जाने की आवाज़ थी वो शायद इसके मुंह से निकल रही थी। मैं बुत बना इसी की तरफ देखे जा रहा था और फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो सायानुमा औरत अजीब नज़रों से मुझे घूर रही थी। शायद उसका शिकार था मैं। खैर थोड़ा मुझे होश आया तो मैंने सूरत व नास पढ़ना शुरू कर दी। जैसी भी थी मगर मेरी रुकती अटकती ज़बान मुसलसल सूरत पढ़े जा रही थी। फिर अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़कर एक जानब खींचा। ये इतना अचानक हुआ था कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और जब मैंने देखा वो हमारे गांव का एक बुजुर्ग खावर जलाल था। इसने फौरन मुझे अपने साथ भगाना शुरू कर दिया। मैं भी इसी रफ्तार से इसके पीछे भागे जा रहा था। मुसलसल 5 मिनट भागने के बाद हम अब एक मिट्टी के टेले के पास आ गए थे। बावजूद शदीद सर्दी के मुसलसल भागने की वजह से पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। क्योंकि खावर जलाल बूढ़ा आदमी था इसलिए थकावट की वजह से इसका बुरा हाल हो गया था। खैर इस टीले के पास हम रुक गए और सांस एक जैसी करने लगे। मेरे बैग में पानी की बोतल मौजूद थी। मैंने थोड़ा पानी पिया और बुजुर्ग को बोतल दी ताकि वो पानी पी ले। कुछ देर बाद हम नॉर्मल हुए तो बुजुर्ग ने कहा कि चलो यहाँ से गांव दूर नहीं है। मैं भी खड़ा हो गया और हम चलने लगे। अब रात के 1 बजे का वक्त हो चुका था। रास्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि बुजुर्ग से कुछ पूछ सकूं कि आखिर वो औरत या वो जो भी थी कौन थी, मगर बुजुर्ग ने बस यही कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो बच गया, वरना आज रात मेरी आखिरी रात साबित होती। इससे आगे वो कुछ बताने को तैयार ना था। खैर हम गाँव आ गए। घर में अब्बू परेशान थे, मेरी वालदा वफात पा चुकी थी। मैं घर तो आ गया मगर वो एक सनसनी सी मेरे जिस्म में अभी तक मौजूद थी। खौफ और तजस्सुस का एक अलाव दिमाग में भरा हुआ था। रात चूंकि काफ़ी ढल चुकी थी इसलिए मैं खाना खाए बगैर बिस्तर पर लेट गया, मगर रात भर मैं सो न सका। ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आना मेरे लिए एक नामुमकिन पहेली बन चुका था। खैर रात बीत गई मगर मैं नामुकम्मल सी नींद सोया। अगले 2 दिन बीमारी का बहाना बनाकर दफ्तर से छुट्टी ली। दरअसल मेरे अंदर खौफ तो था मगर दिलो दिमाग में एक तजस्सुस भी उभर आया था कि मैं इस रूनुमा होने वाले वाक़या की हकीकत जान सकूं। और मैं ये भी जान गया था कि हो ना हो बाबा जलाल इस बारे में ज़रूर जानता है। अगले दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं खावर जलाल से मिलूं और सच जानने की कोशिश करूं, क्योंकि ये कोई ख्वाब ना था जिसे मैं भूल जाता। खावर जलाल बुजुर्ग गांव के बाहर ही नुक्कड़ पर रहा करता था। एक छोटे मकान में वो अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। इसकी औलाद में एक बेटी ही थी। मैं दिन 11 बजे खावर जलाल के घर गया। दरवाज़ा खटकने पर वो खुद बाहर आया और मुझे घर आने के लिए कहा। इसके घर की एक तरफ नीम का दरख्त था,
جس کے نیچے چارپائی موجود تھی، میں وہاں بیٹھ گیا۔ ہاور جلال بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں سوالیہ نظروں سے بزرگ کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں سننا چاہتا تھا آخر وہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا تھا۔ وہ مجھے یقین تھا کہ یہ آدمی اس معاملے میں ضرور میری مدد کرے گا۔ میں نے سوال کیا کہ وہ آخر کیا تھا جو میں نے دیکھا۔ اس نے سر دائیں بائیں مارنا شروع کر دیا۔ صاف ظاہر تھا وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے لاکھ اصرار پر بھی اس بابے نے اپنی زبان نہیں کھولی، بس یہی کہا کہ میں خوش قسمت ہوں۔ اس کی یہ بات بار بار کہ میں خوش قسمت ہوں کہنے سے میں بور ہو گیا، اور یہ کہہ کر وہاں سے آ گیا کہ تم نہ بتاؤ، مگر اب میں خود پتہ چلا کر چھوڑوں گا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، مگر میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ خیر، سوال وہی آگے تھا کہ میں کیسے حقیقت جانوں۔ میرے لیے بالکل ویسا تھا جیسے اندھی غار میں تیر چلانا، مگر میں دل و دماغ سے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اب حقیقت جان کر ہی چھوڑوں گا۔ تجسس سے فل مائنڈ بھی کبھی کبھی بونگیاں مروا دیتا ہے۔ خیر، مجھے یہ مشن مکمل کرنے کے لیے ایک عدد ساتھی درکار تھا۔ گاؤں میں میری اتنی خاص دوستی تو کسی سے نہ تھی، مگر ایک دوست ضرور تھا۔ اس کا نام شکیل تھا۔ میں نے یہ سارا واقعہ اس سے ڈسکس کیا۔ پہلے تو وہ آئیں بائیں کرتا رہا، شاید ڈر رہا تھا، مگر میں نے اسے باتوں میں لگا کر تیار کر لیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دن کے وقت جا کر پہلے اچھی طرح جائزہ لیا جائے۔ خیر، آج کا دن اسے ساتھ ملانے میں گزر گیا۔ رات ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہاں ہم نے جانے کا فیصلہ کیا، مگر اگلے دن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ صبح اٹھتے ہی یہ خبر ملی کہ بابا خاور جلال کا انتقال ہو گیا ہے۔ موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، وقت شاید پورا ہو گیا تھا اس کا۔ میرے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ مجھے یہ راز بتائے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا، اور ایک طرف یہ سوچ بھی تھی کہ کہیں بابے کی موت کے پیچھے اس واقعے کا سلسلہ نہ ہو۔ بہت سی باتیں تھیں جو دماغ میں آ رہی تھی۔ خیر، ہم جنازے پر گئے اور آخری بار چہرہ بھی دیکھا۔ غور کرنے پر مجھے ایک بات عجیب لگی کہ چہرہ بہت زیادہ پیلا پڑ گیا تھا، اور یہ بات جنازے پر آیا ہر شخص ضرور کہہ رہا تھا، کیونکہ بابے کی موت دل کے دورے سے ہوئی تھی، مگر اتنا زرد رنگ موت کے بعد پہلے کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خون کا آخری قطرہ تک باڑی سے نچوڑ لیا ہو۔ خیر، ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ادا کیا گیا۔ اس کے بعد بابے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ شکیل کو ساتھ لے کر اس عمارت کا جائزہ لیا جائے۔ شکیل کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ گیا ہوا تھا، میں بھی وہاں چلا گیا۔ شکیل کو ساتھ لے کر میں اس عمارت کی طرف چل دیا۔ آخر کار ہم لوگ عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ 2:30 بج رہے تھے، مگر آج دن ہونے کے باوجود سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گیٹ پر پہنچنے پر شکیل صاف جواب دے گیا کہ وہ اندر بالکل نہیں جائے گا۔ اچھا، اندر تو اندر، وہ باہر گیٹ پر اکیلا رہنے کو بھی تیار نہ تھا۔ کیا مصیبت تھی میرے لیے۔ خیر، اسے سمجھا بجھا کر میں نے گیٹ کے باہر کھڑا کر دیا۔ گیٹ کے بڑے حصے کو تالا لگا تھا، مگر کھڑکی نما چھوٹا دروازہ جو اسی گیٹ کا حصہ تھا کھلا ہوا تھا۔ شکیل کو حوصلہ دے کر میں خود عمارت میں داخل ہو گیا۔ یہ عمارت اتنی وسیع اور عریض تو نہیں تھی۔ گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹی راہداری تھی، اور راہداری کے لاسٹ پر سرکاری عمارتوں کی طرح برآمدہ ٹائپ بنا ہوا تھا، اور پھر عمارت کے کمروں کا آغاز ہو جاتا، جو تعداد میں شاید 5 ہوں گے۔ لیکن میں نے ایک بات ضرور نوٹ کی تھی، وہ ایک تیز قسم کی بو ناک میں چبھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور مردہ ہوا ہے۔ میں عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دن کا وقت ضرور تھا، مگر پھر بھی اس راستے کی ویرانی نے ایک دہشت پیدا کر رکھی تھی۔ اب میں برآمدے میں داخل ہو چکا تھا۔ برآمدہ اور عمارت انتہائی خستہ حال تھی۔ برآمدہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس برآمدے کے ساتھ 2 کمرے بھی منسلک تھے۔ میں کمروں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ان دونوں کمروں کے دروازے لوہے کے مضبوط چادر سے بنے ہوئے تھے، لیکن وقت کی تلوار کا گہرا اثر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جگہ جگہ زنگ نے دروازوں کو پوشیدہ کر رکھا تھا۔ ہاں، مگر دروازوں پر ابھی بھی تالے لٹک رہے تھے۔ میں کمروں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ ان کمروں کی پشت پر مزید 3 کمروں کی قطار تھی، جو ان کمروں سے کچھ ہٹ کر تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کمروں کی ساخت بتا رہی تھی کہ ان کی تعمیر برآمدے والے کمروں سے پہلے کی ہے۔
ان 3 کمروں کے ارد گرد بختات میں جھاڑیاں اور درخت موجود تھے۔ غرض یہ کہ ان کمروں کا منظر پہلے حصے سے زیادہ غیبتناک نظر آ رہا تھا۔ میں آگے بڑھ رہا تھا، اچانک مجھے پھر سے وہی احساس ہونے لگا جو اس رات کو ہوا تھا، بالکل وہی احساس، جیسے مجھے پھر سے کوئی گھور رہا ہو، مگر میں اپنے ڈر پر قابو پا کر آگے بڑھتا گیا۔ اب میں ان 3 کمروں کے فرنٹ پر کھڑا تھا اور شام کے سائے کافی بڑھ چکے تھے۔ کیونکہ سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے تجسس میں مجھے یہ بات خیال میں نہ رہی۔ وقت اب 4:30 کا ہو گیا تھا۔ میں اتنا غرق ہو کر جائزہ لے رہا تھا کہ باہر شکیل کا بھی مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ پہلے سے ہی کافی ڈرا ہوا تھا۔ خیر میں نے واپسی کا سوچا اور گیٹ کی طرف لوٹنے لگا۔ میں ابھی برآمدے سے آگے ہی بڑھا تھا کہ گیٹ کے آگے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ باہر سے مجھے شکیل کی ایک انتہائی خوفناک چیخ سنائی دی۔ اس اچانک واقعے سے میں کافی بوکھلا گیا اور بے تحاشا دوڑنے لگا۔ گیٹ سے جیسے ہی میں باہر آیا، خوف کی ایک اور حد میرے اوپر آ پڑی، کیونکہ باہر شکیل بے ہوش پڑا ہوا تھا اور وہ سایہ نما چیز شکیل سے چند فٹ دور مخالف سمت میں منہ کر کے کھڑی تھی، اور اس اچانک رد عمل کی وجہ سے میرا بیلنس بھی بگڑ گیا اور گرتے گرتے بچا۔ اب یہ سایہ دن ہونے کی وجہ سے بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس، وہ بھی تار تار ہوا اور انتہائی غلیظ بدبو۔ انگلیوں کے ناخن 2 انچ لمبے اور گردن دھڑ سے کافی باہر نکلی ہوئی۔ لباس کی ایک نکر اس سائے کے پیچھے کافی لمبی زمین کے ساتھ لٹک رہی تھی، بس چہرہ مخالف سمت ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار تو مجھے احساس ہوا کہ اب زندگی ختم، مگر مجھے شکیل کے پیروں میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اس سے مجھے تسلی ملی کہ کم سے کم شکیل مرا نہیں ہے، اور حیرت اس بات پر بھی کہ پیچھے میرا شور ہونے کے باوجود اس سائے نے مڑ کر مجھے دیکھا تک نہیں اور وہی کھڑا رہا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو نے سانس لینا مشکل کر دی تھی۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران ہو گیا۔ وہ سایہ تیزی کے ساتھ دیوار کی دوسری طرف کود گیا اور وہی غراہٹ کی آواز کے ساتھ ساتھ ہڈیاں چبائے جانے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور شکیل کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اسے کچھ نہ ہو، ورنہ بہت مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ آج ادھر سے کسی کا بھی گزر نہیں ہو رہا تھا جو میری مدد کے لیے آتا۔ خیر دل بڑا کر کے میں نے شکیل کو سیدھا کیا اور اس سے مجھے تسلی ہوئی کہ شکیل صرف بے ہوش ہوا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر کار شکیل ہوش میں آ گیا۔ شکیل کی حالت ایسی تھی کہ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کے پیش نظر میں نے اسے سہارا دے کر نکلنے میں عافیت سمجھی، کیونکہ یہ 100% یقین ہو چکا تھا کہ یہاں ٹھہرنا اب اپنی موت کو آواز دینے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ سایہ نما مخلوق کبھی بھی واپس آ سکتی ہے۔ میں شکیل کو لیے ایک ٹیلے کی جانب بڑھا اور وہاں بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ شکیل نارمل ہو گیا۔ نارمل ہونے کے بعد میں اور وہ اس عمارت سے کچھ دور مٹی کے ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ شکیل تم نے اسے دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ شکیل نے ایک جرجری لی اور کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے پناہ مانگنے لگا۔ پھر بولا، ساحل یار، آج تو تم نے مجھے مروا ہی دینا تھا۔ اللہ کی پناہ میں دوبارہ تیری باتوں میں کبھی نہیں آؤں گا، اور نہ میں تیرے ساتھ پھر کبھی اس عمارت کی طرف آؤں گا، بلکہ اب میں یہ گاؤں چھوڑ کر باہر ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، بتاؤ تو صحیح تم نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا، ساحل میں تیرا انتظار کر رہا تھا، کافی دیر ہو گئی، تمہیں اندر گئے، اس لیے میں نے موبائل نکالا اور وہاں گیٹ کے پاس بیٹھ کر گیم کھیلنا شروع کر دی۔ جلد گیم سے بور ہو گیا، پھر سیلفیاں لینے لگا۔ میں عمارت کو اپنی بیک گراؤنڈ میں لا کر سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے عمارت کے اوپر کوئی سایہ سا نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ وہم ہوگا سوچ کر پھر میں فوٹو شوٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے پاس سے ہی وہ راحت کی آواز آنے لگی۔ میں ڈر گیا۔ پھر جیسے ہی میں پیچھے مڑا تو ایک بہت ہی بھیانک شکل بالکل میرے چہرے کے پاس نظر آئی۔ ساحل بہت ہی بھیانک تھی وہ، اللہ میری توبہ، آنکھوں کی جگہ آگ کی طرح جل رہی تھی۔ چہرہ ایسے تھا جیسے ماंس کے ٹکڑے عارضی طور پر لٹکائے گئے ہوں۔ دانت اور نیچے والا جبڑا ماس سے بالکل خالی تھا۔
मुंह में शायद वो कुछ चबा रही थी। इसके बावजूद 5 इंच लंबी जुबान मेरी तरफ लहरा रही थी। एक अजीब और सर्द मुस्कुराहट इसके चेहरे से झलक रही थी। मेरे जिस्म में जान बाकी ना रही। बस इतना एहसास हो रहा था कि शायद ये मेरी मौत का फरिश्ता है। और तब मेरे मुंह से चीख निकल गई, इसके बाद तेरे सामने मुझे होश आया, अल्लाह की पनाह। ये सब सुनने के बाद खौफ तो था, मगर कुछ ऐसे सवालात भी थे मेरे पास जो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे। जैसे मेरे इमारत के अंदर होने के बावजूद इस मखलूक ने शकील पर ही क्यों वार करने की कोशिश की। मुझे अंदर रहने के बावजूद इसने कुछ नहीं कहा। मुझे सिर्फ बदबू आई, मगर इधर बाहर इस शय ने शकील को पकड़ने की कोशिश की। सवालात का एक वसी सिलसिला दिमाग में पैदा हो चुका था, मगर अब हम 3 लोग थे जो इस मखलूक को देखने का हकीकी दायवा कर सकते थे। मैं, शकील और बाबा खावर जलाल। मगर बाबा की मौत हो गई थी, बचे हम 2 थे। अगले दिन का आगाज गांव में किसी तूफान से कम न था। दरअसल शकील ने घर आते ही सारी वारदात रात अपने डेरे पर बैठने वाले दोस्त अहबाब को सुना दी थी। कुछ दिन गांव में ऐसे ही अफवाहें फैल गईं कि उस इमारत में कोई माफूकुल फितरत मखलूक रहती है जिसे साहल और शकील ने देखा है। 13 दिन गुजर चुके थे। 13 दिनों के बाद जब 14वां दिन शुरू हुआ तो ये सुबह एक मनहूस सुबह साबित हुई, क्योंकि गांव की मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि शकील फौत हो गया है। मेरे पांव तले से जैसे जमीन ही निकल गई हो। जब मैंने शकील की मैयत को देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसका भी वही हाल था जो बाबा खावर जलाल का था। रंग सारा जर्द हो चुका था, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। खैर, दिल पर पत्थर रखकर मैं उसके जनाजे में शामिल हुआ। मैंने अपने एक करीबी दोस्त को खो दिया था और शायद उसकी मौत का जिम्मेदार मैं था। शाम हो चुकी थी। शाम के बाद रात हुई और मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक घर से दूर वीराने में इमारत के पास मैंने बहुत सारे कुत्तों को भौंकते हुए सुना। खिड़की खोलकर मैं इसी सिमत देखने लगा जिधर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन शायद कुत्तों की आवाज़ में एक और आवाज़ भी थी। और ये आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये वही आवाज़ थी, वही गुर्राहट और हड्डियाँ टूटने की आवाज़। मदम सी, मगर थी वही। अब तो मुझे भी खौफ आ रहा था। दिल के किसी कोने में खौफ और वहम ने जगह बना ली थी। एक बात तय थी कि अब इस गांव पर कोई न कोई मुसीबत पर फैलाए सवार होने की कोशिश कर रही है। अब आवाज़ें मदम हो रही थी। मैंने खिड़की बंद की और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। शकील और खावर जलाल की मौत के बाद बहुत सी कयास आराइयों ने मुझे घेरे में ले लिया। अगले चंद रोज तक ये आवाज़ें यही सुनाई देती रही और पूरे गांव में खौफ का समा बन सा गया। जवानों की वो महफिलें जो रात गए तक चलती थी, वो अब दिन ढलते ही दम तोड़ देती और गांव की रौनक तो जैसे अपनी मौत मर गई हो। मैंने भी जॉब से जल्द वापस आना शुरू कर दिया था। अब रात से पहले घर वापस आ जाया करता था। ये शाम 5 बजे का वक्त था। मैं मोटरसाइकिल पर सवार जॉब से वापस गांव की तरफ आ रहा था और स्टॉप के पास पहुंच चुका था जिसके रास्ते पर वो इमारत मौजूद थी। मैंने फौरन बाइक आगे बढ़ा ली और दूसरे रास्ते से तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये रास्ता 8 किलोमीटर लंबा था। मुझे गांव पहुंचने में 10 मिनट लग गए। घर पहुंचकर मोटरसाइकिल खड़ा किया और अब्बू से दरियाफ्त किया कि कौन फौत हुआ है। मुझे पता चला कि तनवीर नाम का लड़का जिसकी उम्र 20 साल थी, वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया है। इतनी कम उम्री में दिल का दौरा बहुत अजीब बात लगती थी। खैर, मैंने पानी पिया और थोड़ा आराम करने के बाद फौतगी वाले घर जाने का फैसला किया। जब मैंने मैयत देखी तो उसका भी सारा रंग जर्द पड़ चुका था। पता करने पर पता चला कि तनवीर का बेटा अपनी बकरियां चराने के लिए उस इमारत के पास गया। जब वापस आया तो उसकी हालत गैर थी और शाम के वक्त दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। मैं अब फैसला कर चुका था कि मसले को या तो ख़त्म करूंगा या खुद मर जाऊंगा। मैंने गांव वालों को इकट्ठा करने का सोचा और मस्जिद में इकट्ठा करने के लिए ऐलान करवा दिया। शाम के वक्त चौधरी अफजल के घर सब इकट्ठे हो गए।
ان سب کو معلوم تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب اس بات پر راضی تھے کہ موت کا یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح اس سائے اور عمارت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان میں کچھ کہہ رہے تھے کہ اس عمارت کو گرا دیں اور کچھ کوئی اور رائے دے رہے تھے۔ سب باتیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھیں۔ لاسٹ پر سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میری کیا رائے ہے، کیونکہ میں اس منحوس سائے کے روبرو ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ سایہ ان موتوں کے پیچھے ہے تو اس عمارت کو گرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سے وہ اس کا انتقام ضرور لے گی۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ تھی اللہ کے ذکر سے وہ بدروح بہت ڈرتی تھی، کیونکہ جب میں اس کے روبرو ہوا تھا تو میں سورہ والناس پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا پائی۔ ہو نہ ہو ہمیں کسی کامل مسجد امام کو یہ واقعہ سنانا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اس کا کوئی حل بتا سکے۔ لاسٹ پر میری بات سننے کے بعد سب اس بات پر متفق ہو گئے اور یہ کام مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا تھا۔ سو میں ایک امام مسجد کو جانتا تھا۔ میں نے سارے واقعات فون پر سب کے سامنے امام صاحب کو بتائے۔ امام صاحب نے خاموشی سے ساری باتیں سنی اور کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک سایہ ہے۔ اس کو ختم کرنے یا بھگانے کے لیے مجھے میرے استاد کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا امام صاحب جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، ہر روز گاؤں میں موت ہو رہی ہے۔ امام صاحب نے کل صبح کا وقت دے دیا۔ خیر بات فائنل ہو گئی۔ میں اور میرے ابو آج گھر اکیلے تھے۔ چھوٹا بھائی شہر پڑھتا تھا۔ خیر کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حسب معمول آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر آنکھیں بند کر لی۔ نیند نے کب مجھے آ لیا پتہ نہیں چلا۔ ایک عجیب بدبو کی وجہ سے میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ بدبو بہت گندی تھی جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا، 1:18 ہوئے تھے۔ میں اٹھا باہر کی طرف آ گیا۔ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ یہ بدبو صرف میرے کمرے میں ہی آ رہی تھی، باقی کہیں سے نہیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا، پھر سے وہی گندی بدبو۔ کھڑکی کھولی، جیسے ہوا کے جھونکے سے کوئی سیاہی مائل دور کمرے میں داخل ہونے لگا۔ میں دوڑ کر کھڑکی کے پاس گیا اور جیسے ہی میں نے کھڑکی کے پار بازار میں دیکھا تو میری جان حلق میں اٹک گئی، کیونکہ باہر وہی سایہ نما عورت میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے بازار میں کھڑی تھی۔ میں لڑکھڑا گیا۔ اللہ کی پناہ، اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ کمزور دل والے اس کی شکل دیکھتے ہی مر جاتے۔ 2 فٹ لمبے چہرے پر بال لہرا رہے تھے۔ چہرے کا ماس اکڑ کر لٹک رہا تھا۔ خدا کی پناہ، آنکھوں کی جگہ آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ دانت منہ سے باہر اور سیاہ مادہ منہ سے باہر نکل رہا تھا۔ پاؤں موجود نہ تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں معلق ہے۔ خوف سے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ پھر ایک آواز سنائی دی، اگر تو باز نہ آیا تو کل تیری باری ہے۔ آواز کدھر سے آئی میں بتا نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد وہ سایہ اسی وقت غائب ہو گیا۔ خیر اللہ اللہ کرتے صبح ہو گئی۔ یہ بات تو طے تھی کہ اگر آج اس کا خاتمہ نہ ہوا تو میں کل کا سورج نہیں دیکھ پاؤں گا۔ صبح ہو گئی۔ ہم لوگ بے صبری سے امام صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ سارے کام چھوڑ کر ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ دن 1 بجے امام صاحب ان کے ساتھ ایک انتہائی نورانی چہرے والی شخصیت تھی تشریف لے آئے۔ خیر ہم جو پریشان تھے، اس میں ان لوگوں کی آمد ایک روشنی کی کرن کی طرح تھی جو اندھیرے کا دامن چیر دے۔ امام صاحب نے حال چال پوچھا۔ میں نے رات ہونے والے واقعے کی تفصیل سب بیان کر دی۔ اس روحانی شخصیت نے ایک نظر مجھے دیکھا اور یہی کہا تم خوش قسمت ہو۔ اس نے کہا وقت کم ہے، چلو عمارت کی طرف۔ سب لوگ عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ میں امام اور روحانی شخصیت کے ساتھ ساتھ آگے آگے چل رہا تھا کیونکہ اس نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کو کہا۔ جیسے ہی ہم گاؤں سے باہر نکلے آندھی آ گئی۔ یہ آندھی کا موسم نہیں تھا۔ امام نے کہا کہ اس بلا نے اپنے کام شروع کر دیا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے آندھی تیز ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا آج یہ ہمیں اڑا کر ساتھ لے جائے گی۔ اب اس آندھی میں آواز بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے ہم عمارت تک پہنچے۔ یہاں آتے ہی آندھی تھم گئی تھی۔ 3 بج رہے تھے کیونکہ آندھی کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ اب اس روحانی بابا نے زمین پر ایک بہت بڑا دائرہ کھینچا۔ یہ دائرہ اتنا بڑا تھا کہ میں اور گاؤں سے آنے والے سارے لوگ اس دائرے میں آ گئے
اب بابا نے ایک اور چھوٹا دائرہ کھینچا، اس میں امام اور خود بابا بیٹھ گئے۔ بابا نے ہمیں کہا اس دائرے سے کوئی بھی باہر نہ نکلے ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ خیر بابے نے قرآنی آیات کی تلاوت اونچی آواز میں شروع کر دی۔ پہلی پہل تو کچھ نہ ہوا، مگر 5 منٹ کی تلاوت کے بعد عمارت سے چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہزاروں بلائیں رو رہی ہوں، بہن کر رہی ہوں۔ خدا کی پناہ ہم سب ایک دوسرے کے بازو پکڑے کھڑے تھے اور سچ بتاؤں تو بھاگنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر بابے نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ اب آوازیں پاس آنا شروع ہو گئی تھی اور ان کی شدت میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ بابا جی اب اور تیزی سے تلاوت کیے جا رہے تھے۔ پھر اچانک عمارت کا گیٹ اس زور سے کھلا کہ سارا گیٹ ٹوٹ گیا اور کافی دور جا گرا۔ اب ایک بہت ہی خوفناک مخلوق اس راستے سے باہر نمودار ہوئی۔ یہ اتنی بھیانک تھی کہ گاؤں کے کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ہم سب نیچے دائرے میں بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی پناہ آج اصل میں وہ بلا اپنے روپ میں آئی تھی، چہرہ اس قدر بھیانک کہ اسے بھیانک لفظ کم پڑ جائے۔ اس نے آتے ہی سیدھا بابے پر حملہ کرنا چاہا، مگر دائرے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائی۔ پھر وہ ہم لوگوں کی طرف آئی۔ اس کا ادھر آنا تھا کہ 10 لوگ اور بے ہوش ہو گئے۔ ہم انہیں پکڑ کر بیٹھے تھے تاکہ دائرے سے باہر نہ گر جائیں۔ اس بلا نے ہمارے دائرے کا چکر لگایا مگر وہ حملہ نہ کر سکی۔ یہ سب اس دائرے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک جگہ ساکت ہو گئی اور پورے زور سے چیخنے لگی۔ بابا جی مسلسل تلاوت کیے جا رہے تھے۔ پھر یکدم بابا جی نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس بلا کا جسم آگ میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے یاد ہے اس کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میری موت کے ذمہ دار تم ہو۔ اب اس کا جسم راکھ میں تبدیل ہو گیا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ بابا جی نے ایک بار پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دائرے سے باہر آ گئے۔ ہم نے بے ہوشوں کو ہوش میں لیا اور سب دائرے سے باہر آ گئے۔ کھیل ختم ہو چکا تھا اور رات خاموش ہو گئی تھی۔ سب اللہ کے روبرو سجدہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب واپس گاؤں کی طرف آنے لگے، مگر امام صاحب اور روحانی بابا نے وہیں سے اجازت لے لی۔ آخری بار میں نے بابا سے پوچھا، بابا وہ کیا بلا تھی؟ بابا جی مسکرائے اور کہا تم بہت خوش قسمت ہو، اور آگے بڑھ گئے اور جاتے ہوئے کہنے لگے موت کا سایہ۔ سال بیت گیا، وقت کی ندی بہہ رہی ہے، مگر مجھے وہ بھیانک دور آج بھی کل کی بات لگتا ہے۔ لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پھر کبھی ایسا وقت نہ آئے۔ تو دوستو آج کی سٹوری آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے۔ اور ہاں، ریکارڈنگ سے لے کے سٹوری آپ لوگوں کی خدمت تک حاضر کرنے میں مجھے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ٹیم بہت حد تک بڑھ جائے۔ اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔